بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فی الحال مجھے واپس جانا ہے۔ اگر آج ڈینی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو پاکستان سے آنے والے آخری دستے میں میرا نام بھی شامل ہوگا، ورنہ ہڈسن کی مچھلیاں۔ نک نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم دریائی مچھلیوں کا ذکر کر کے بار بار ہمیں اپنے قتل پر اکسا رہے ہو، ویرا نے اس کے جواب میں تلخی سے کہا۔ اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم دونوں میرے ساتھ بلی اور چوہے کا کھیل کھیل رہے ہو۔ اس نے بے چینی سے اپنے ایک پیر کا بوجھ دوسرے پیر پر منتقل کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے، ویرا نے مجھے مشورہ دیا۔ تمہاری کیا رائے ہے ڈک؟ میں نے انگریزی میں بینگے ڈک سے سوال کیا۔ پتہ نہیں تم تینوں کے کس سیارے کی زبان میں باتیں کرتے رہے ہو، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں کسی ہونک کی طرح سب کچھ سننے کے باوجود ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر دوبارہ کہنے لگا، یہ آدمی سمجھدار نظر آتا ہے، شاید ابھی تک تمہاری ہدایت پر عمل کرتا رہا ہے، اسے اعتماد میں لے کر تم کوئی بڑی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہو۔ یہ نہیں ہو سکے گا، نک موڈلے نے پوری بے خوفی سے دخل اندازی کی۔ ابھی تک میں نے صرف اس لیے تم لوگوں سے تعاون کیا تھا کہ تم نے مجھ سے کوئی ٹیڑھا سوال نہیں کیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے، لیکن میں امریکہ کے مفاد کے سامنے ہیچ تصور کرتا ہوں۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ان کی کوئی بڑی کامیابی امریکہ کے مفاد کے خلاف ہوگی؟ ڈک نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ دونوں امریکہ کے مانے ہوئے دشمن ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھول کر بھی امریکہ کے لیے کوئی بڑی بات سوچیں گے، نک موڈلے نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ پھر مجبوری ہے، ڈک نے شانے اچکا کر بے پرواہی سے کہا۔ تم دونوں اپنی مرضی کے مالک ہو، میں نے شکار کو پھندا لگا دیا ہے، اس کے ساتھ جو چاہو سو کر سکتے ہو۔ میں نے ویرا کو آنکھ مار کر اشارہ کیا، اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ننھے سے کنٹرول یونٹ کا ایک بٹن دبا دیا۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ برقی چرخی حرکت میں آئی اور ایک جھٹکے سے نک موڈلے کے قدم زمین سے اٹھ گئے۔ اس کے حلق سے خرخراہٹ کی بھیانک آوازیں بلند ہوئیں اور پھانسی کے پھندے سے لٹکا ہوا معلق جسم فضا میں بری طرح تڑپنے لگا۔ اس بار رسی کا سرا خالی نہیں تھا، لہذا چرخی پر رسی دھیرے دھیرے لپٹ رہی تھی۔ پھر بھی ہمارے سنبھلنے سے پہلے سولی سے لٹکے ہوئے نک موڈلے کے بدن نے چھت تک کا فاصلہ طے کر لیا اور اس کا سر اس آہنی کنڈے سے جا لگا جس میں سے گزر کر رسی چرخی تک گئی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے برقی چرخی کی شے زوری نے اپنا کام دکھایا، رسی نک موڈلے کی گردن کی جلد میں پیوست ہونے لگی۔ ہڈیاں ٹوٹنے کی لرزہ خیز آوازوں کے ساتھ مضبوط آہنی کنڈا نک موڈلے کی کھوپڑی میں پیوست ہو گیا۔ اس کا سر چھت سے جا لگا تھا اور جسم بے جان ہو گیا تھا۔ روکو، ونچ کو روکو! ڈک ایک دم چونک کر گرایا، اس کی گردن الگ ہو جائے گی۔ ویرا کو بھی ہوش آ گیا، اس نے بوکھلا کر ایک بٹن دبایا، لیکن گھبراہٹ میں وہ شاید غلط بٹن دبا بیٹھی۔ چرخی اپنی جگہ رکنے کی بجائے تیزی سے الٹی گھومنے لگی اور نک موڈلے کی بگڑی ہوئی خون آلود لاش اپنے ہی وزن سے پرشور آواز کے ساتھ فرش پر آ گری۔ بے ساختہ میری نظریں چھت میں لگے ہوئے آہنی کنڈے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ نہ صرف خون میں لتھڑا ہوا تھا بلکہ اس پر نک موڈلے کے کاسہ سر سے برآمد ہونے والی کچھ علائشیں بھی چپکی ہوئی تھی۔ رسی ڈھیلی ہوتے ہی سب سے پہلے نک موڈلے کا پورا وجود قدموں کے بل فرش سے ٹکرایا تھا، پھر لاش پشت کے بل فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا چہرہ بہت بری طرح مسخ ہو چکا تھا، سب کیفیات وہی تھی جو پھانسی کے بعد رونما ہوتی ہیں، بس ویرا کی نادانستہ غلطی کی وجہ سے لاش کی گردن اور سر پر غیر ضروری زخم آئے تھے جن سے خون جاری تھا۔ مس، تم نے اپنے اناڑی پن سے ایک نفیس شخص کی لاش کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب اسے اٹھاتے ہوئے بھی گھن آئے گی۔ ڈک نے لاش کا جائزہ لینے کے بعد بلا تردد کہہ ڈالا۔ بک بک مت کرو! ویرا اس پر آنکھیں نکال کر گرائی۔ میں تمہارا بھی یہی اشر کر سکتی ہوں۔ جب عورتیں یوں سرے عام مردوں کو مارنے کی دھمکیاں دیتی پھریں تو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کا خاتمہ قریب آ چکا ہے۔ وہ تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بڑبڑایا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آؤ اوپر چل کر کچھ پیتے ہیں، میں نے ڈک کی پشت پر ہاتھ مار کر کہا، اور ہم تینوں نک موڈلے کی لاش وہیں چھوڑ کر زینوں کی طرف چل دیے۔ مائک کو نک موڈلے کی آمد کی خبر سن کر خوشی ہوئی تھی کہ اسے بینجمن فورڈ پر حملے میں شرکت سے محرومی کے ازالے کا موقع مل جائے گا۔ جب اسے تہہ خانے میں کہانی کے اختتام کا علم ہوا تو اس کا منہ لٹک گیا۔ اس نے نیم دلی سے ڈرائنگ روم میں ہمارے لیے مے نوشی کے لوازم لگا دیے۔ میں غسل خانے سے ہاتھ منہ دھو کر نکلا تو راستے ہی میں ویرا کی غسیلی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم بدماش اور ندیدے ہو،
عورتوں کی بے خبری میں انہیں مارنا بہت بری عادت ہے، شاید اسی وجہ سے تم اپنی آنکھوں کا یہ معمولی سا عیب دور نہیں کراتے۔ میں اپنی رفتار بڑھا کر فوراً ہی ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ معاملہ کچھ سنگین معلوم ہو رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بینگا ڈک مدافعانہ لہجے میں کہہ رہا تھا، میں نے دانستہ کچھ نہیں دیکھا۔ جھکتے ہوئے تمہارے شانوں کا تل بلاؤز کے نیچے خود بخود نمایاں ہو جاتا ہے۔ بات فوراً واضح ہو گئی۔ ڈک نے یقیناً ویرا کے اس حسین تل کے بارے میں کوئی تبصرہ کر ڈالا تھا اور وہ بلاؤز کے نیچے پوشیدہ اس تل کے بارے میں ایک بینگے مرد کی زبان سے تعریفی کلمات سن کر سیکھ پا ہو گئی۔ اسے شبہ ہوا ہوگا کہ ڈک چپکے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس جھگڑے کو نپٹانے کی نیت سے کہا، مگر مس روزی بھی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ایک معمولی سے آپریشن کے ذریعے تم اپنی آنکھوں کے نقص سے نجات حاصل کر کے شاندار شخصیت کے مالک بن سکتے ہو۔ اس کے بعد غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، نہ کوئی تم پر الزام تراشی کر سکے گا۔ ڈک ایک گہرا سانس لے کر بولا، میں بھی یہی سب سوچتا ہوں، مگر باس راضی نہیں ہوتا۔ اسے اہم ترین مواقع پر میری ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ ایسی انوکھی باتیں صرف وہی سوچ سکتا ہے۔ وہ مجھے ایک ایسی توپ قرار دیتا ہے جس کے نشانے کا آخری لمحے تک اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہارا خالص ذاتی معاملہ ہے، بلیک ڈیڈ تمہیں کیسے روک سکتا ہے؟ میں نے اپنے لیے بنائے ہوئے گلاس سے اسکاچ کا ایک گھونٹ لے کر کہا، بلیک ڈیڈ ہم سب کا زمینی باپ ہے۔ مائک نے وضاحت کی، وہ چاہے تو دن میں ہماری سانسوں کی تعداد بھی مقرر کر سکتا ہے، ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ مگر کیوں؟ میں نے جلا کر ڈک سے پوچھا، تم اس کے ملازم ہو، غلام تو نہیں ہو؟ بس چیف، ہمیں اس کا بے دام غلام ہی سمجھ لو۔ ڈک سر جھکا کے بولا، اس نے مجھے اس وقت ایک معقول ملازمت دی تھی جب میرے ماں باپ اپنی دوسری شادیاں کر کے مجھے بالکل فراموش کر چکے تھے اور میں 12 برس کی عمر میں کوڑے دانوں کو خرید کر اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے پر مجبور تھا۔ باس نے مجھے نوکری ہی نہیں، رہنے کا ٹھکانہ بھی دیا۔ میں اس کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ میرا رواں مرتے دم تک اس کا احسان مند رہے گا۔ تم میری بینگی آنکھوں کی بات کر رہے ہو، وہ حکم دے تو میں اس کے لیے اپنی ایک آنکھ نکلوا بھی سکتا ہوں۔ یہ باتیں تم نہیں سمجھ سکو گے۔ اس کے گرد آج بیشتر لوگ ایسے ہی ہیں جو بچپن میں ٹوٹ پھوٹ کر بری طرح بکھر رہے تھے، بھوکے تھے، آوارہ تھے اور بے گھر تھے۔ پاس نے ان سب کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ ہارلم کے رہنے والے اس پر بلا وجہ ہی جان نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، تم بلیک ڈیڈ کے لیے اندھی توپ بنے رہو، لیکن محتاط رہا کرو۔ عورتوں سے ان کی انہی خوبیوں کے بارے میں بات کیا کرو جو وہ جان بوجھ کر تمہیں دکھاتی ہیں۔ ان کی بے خبری میں دیکھی جانے والی خوبیوں پر تم نے سختی سے اپنی زبان بند نہ رکھی تو کسی دن کوئی مس تمہاری دونوں آنکھیں پھوڑ دے گی۔ تم تل والی مس کی مار داڑ کا تجربہ طے خانے میں کر ہی چکے ہو۔ میں تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ کبھی کبھی میں بالکل بے محل باتیں کر جاتا ہوں۔ دوسروں کا رد عمل دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ بعد کے پچھتاوے سے احتیاط ہی زیادہ بہتر ہے۔ مہمان کا کیا بنے گا؟ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد ویرا نے پوچھا۔ آج رات گہری ہو رہی ہے، ڈک نے ہم دونوں میں سے کسی سے کہا۔ ویسے بھی شکم سیر ہونے کے بعد اسکاچ مزہ نہیں دیتی۔ ہمیں اجازت دو کہ ہم اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ صبح تمہیں ہر چیز صاف ستھری ملے گی۔ مہمان کو پوری احتیاط کے ساتھ اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے گا۔ مائک تمہارے ساتھ جائے گا۔ ویرا کا رویہ اس کے ساتھ مسلسل جارحانہ تھا۔ سرونٹ کوارٹر تک تو ساتھ ہی جائے گا۔ اسے کار میں ڈالنے تک مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اس سے آگے میں اکیلا ہی سب کچھ سنبھال لوں گا۔ کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا کہ نیو یارک ہیلٹن اینڈ ٹاورز کا ایک مکین اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ پھر تم دونوں اپنے گلاسوں سمیت چلے جاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ میں نے کہا، گلاس لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر مائک نے 2 لمبے گھونٹوں میں اپنا گلاس خالی کر دیا۔ ڈک نے اس کی تقلید کی۔ وہ ہماری اور ڈک کی الوداعی ملاقات تھی۔ وہ مسافے کے لیے بڑھا تو پھر گڑبڑ ہو گئی۔ میں سمجھا کہ وہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا مگر وہ لیڈیز فرسٹ کے اصول کا قائل تھا۔ میرا ہاتھ فضا میں پھیلا رہ گیا۔ اس نے شب بخیر مس کہہ کر ویرا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ قطعی تیار نہیں تھی۔ اس نے اجلت میں ڈک سے ہاتھ ملایا۔ پھر میری باری آئی اور وہ مائک کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ الو کا پٹھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد ویرا بڑبڑائی تنہائی میں سامنے بیٹھ کر مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ شبہ نہیں ہوا کہ وہ میری طرف متوجہ تھا۔ بہت ہی ذلیل اور گھٹیا انسان ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اسے جلد ہی جان چھوٹ گئی۔ ذلیل اور گھٹیا ہونے کے ساتھ دلچسپ بھی ہے، میں نے کہا۔ اب بھی فلموں
فلموں کا رخ کر لے تو اپنی فطری حرکتوں کی وجہ سے ایک کامیاب کامیڈین ثابت ہو سکتا ہے۔ باڑ میں جائے، مجھے اس سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، ویرا نے بنا کر کہا، اور میں نے اس موضوع کو فوری طور پر وہیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈک کی یہ بات درست تھی کہ شکم سیر ہونے کے بعد اسکاچ ذرا بھی مزہ نہیں دیتی، لیکن ویرا پر اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ اس نے خوابگاہ کا رخ کرنے سے پہلے میرے اور اپنے لیے اسکاچ اور یک بستہ پانی سے 2 لمبے گلاس لبریز کیے اور اٹھ گئی۔ عام آدمی کے لیے بھرے پیٹ پر اتنی الکوہل کا ہضم کرنا آسان نہیں تھا، کھایا پیا تک الٹ کر رہ جاتا، مگر میں نے اپنی زبان بند رکھی اور ہم خوابگاہ میں آ گئے۔ اجازت ہو تو میں جینی کو فون کر لوں؟ خوابگاہ میں کرسی سنبھالنے کے بعد میں نے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں، ویرا نے سختی سے کہا، وہ اتنی شدت سے تمہارے سر پر کیوں سوار ہے؟ اسے خلش ہوگی کہ ڈیوڈ اسٹارز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم نے اسے یکسر بلا دیا ہے۔ امریکہ چھوڑنے سے پہلے اس سے بات ہونی چاہیے۔ اپنی اخلاقیات اپنے پاس رکھو، وہ برہمی سے بولی۔ تم مجھ سے اسی قدر بیزار ہو گئے ہو تو جینی کو فون کرنے کی بجائے اپنی پڑوسن سے ملاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے بھی وہ شام کو تمہیں خود گھر آنے کی دعوت دے کر گئی ہے۔ میڈلین نیم پاگل عورت ہے، ایسی عورتوں سے مجھے خوف آتا ہے۔ میں نے اسے چڑھانے کے لیے ترکی بے ترکی جواب دیا۔ صحیح الدماغ ہوتی تو تمہاری تجویز پر ضرور غور کیا جا سکتا تھا۔ شاید تم فورٹ ہاؤس کی بند دیواروں میں سے آنے والی دہشت ناک نسوانی چیخوں کو بھول گئے۔ مرد اس قدر لالچی ہوتے ہیں کہ دولت کی خاطر ساری عمر کے لیے پاگل عورتوں کی غلامی کر لیتے ہیں۔ میں بینجمن فورڈ نہیں ہوں، یہ نہ بھولو کہ اسی کا ایک دوست کسی بے وفا عورت کے بجائے اپنی وفادار کتیا کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں نے گلاس سے ایک گھونٹ لے کر کہا۔ ویرا میرے جواب پر تلملا اٹھی۔ تمہاری دانش میں ہر عورت پاگل یا پھر بے وفا ہوتی ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا، یہ تمہارے اندر کا کوئی چور بول رہا ہے۔ میں تو وجود زن سے کائنات میں رنگوں کی بہار کا قائل ہوں۔ عورت کو نکال دیا جائے تو سب کچھ کھردرا اور بے کیف ہو کر رہ جائے گا۔ پھر میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے پوری اشتیاق لہجے میں کہا۔ میری رائے جاننے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ میں ایک مدت سے تمہیں برداشت کرتا چلا آ رہا ہوں، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ویرا نے بیڈ سوئچ دبا کر کمرہ تاریک کیا اور اچھل کر میرے اوپر آ رہی بے خبری کی وجہ سے اسکاچ کا بھرا ہوا گلاس میرے ہاتھ سے نکل کر قالین پر گر گیا۔ گلاس ٹوٹنے کے ہلکے سے چناکے کے ساتھ ہی ویرا مجھے کرسی سے اٹھا کر بستر پر گرا چکی تھی۔ اگلی صبح بلیک ڈیڈ صبح سویرے ہی ہمارے پاس آدم کا خلاف معمول وہ بہت خوش و خرم نظر آ رہا تھا۔ اس کے استقبال کا فرض مجھے پورا کرنا پڑا کیونکہ پچھلی رات کی خرمستیوں کے بعد ویرا اس وقت بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ میرا گلاس ٹوٹنے کی وجہ سے میرے قدرتی نیند مدہوشی میں تبدیل نہیں ہو سکی تھی۔ بلیک ڈیڈ کی آمد کے پہلے ہی مائک نے مجھے بتا دیا تھا کہ ڈیک صبح 3 بجے نک موڈلے کی لاش سمیت گھر سے رخصت ہو چکا تھا۔ شاید تمہیں خوشی ہے کہ کل ہم سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ میں نے بلیک ڈیڈ کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد شائستگی سے کہا، اپنی روانگی کا ذکر کر کے مجھے اداس کرنے کی کوشش مت کرو۔ اس نے مشفقانہ لہجے میں کہا، کل کے لیے تمہاری بکنگ ہو گئی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ کل تم چلے ہی جاؤ۔ یہ بکنگ تمہارے اصرار پر ہوئی ہے، اگلی کسی تاریخ کے لیے بھی نشستیں مل سکتی ہیں۔ کیا تم ہمیں روکنے کے ارادے سے یہاں نازل ہوئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ بے وقت ذکر تم نے ہی چھیڑا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنے ذہن کو کھلا رکھو، جب موقع ہو یہاں سے نکل جانا۔ کوئی تاریخ اپنے سر پر مسلط مت کرو۔ تاریخوں کا چکر عورتوں کے سر پر سوار رہتا ہے، میں اس سے آزاد ہوں۔ میرا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہاں میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ غیر ضروری طور پر یہاں رک کر میں کسی ناگہانی خطرات کو دعوت دوں گا۔ ہم دونوں کو پہلی فرصت میں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ دیکھا جائے تو تم نے بلا وجہ ہی مجھے اس موضوع میں الجھا لیا۔ اس نے صوفے پر پہلو بدل کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دن یہاں رک کر میری لڑائی بھی دیکھو۔ یہاں میں نے تمہارے ساتھ یادگار وقت گزارا ہے، اب میں دنیا کے کسی خطے میں بھی رہوں تم سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی نئی سرخروئی حاصل کی ہے۔ سب کو شبہ بلکہ یقین ہے کہ فورٹ ہاؤس کے واقعے میں میرا ہاتھ تھا، مگر نیو یارک کی انتظامیہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر پا رہی۔ یہ تمہارے مخبروں کی پیدا کی ہوئی کوئی خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، پولیس کمشنر کو ڈر ہے کہ مجھ پر ہاتھ ڈالتے ہی ہارلم میں دوبارہ فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ میں ہر مسئلے میں انہیں اپنے وکیلوں کی طرف دھکیل رہا ہوں۔ شہر کے کم از کم 7 معززین
سامعین اس بات کے گواہ ہیں کہ وقوع کی شب میں واردات سے پہلے اور بعد میں کئی گھنٹوں ڈریم لینڈ کے ریہرسل ہال میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا اور یہی تمہارے دفاع کی سب سے مضبوط دلیل ہے، میں نے رائے دی۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ وہ مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ ایف بی آئی نے ان 7 میں سے 3 معزز ترین گواہوں کو اٹھا لیا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ قانون ملزم کو چھوڑ کر اس کے دفاعی گواہوں کو اپنی تحویل میں لیتا پھر رہا ہے۔ مجھے اس طریقہ کار پر زیادہ تعجب نہیں ہے۔ وہ ان گواہوں پر جرا کر کے ان کے بیانات میں تضاد تلاش کرنے کی سر توڑ کوششیں کریں گے۔ پاکستان میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تفتیش الگ بات ہے، باقاعدہ اٹھا لے جانا ایک بالکل مختلف عمل ہے۔ ملزم با اثر ہو تو یہی سب ہوتا ہے۔ قانون کے محافظوں کو جرم ثابت کرنے میں دانتوں پسینہ آ جاتا ہے۔ یہاں کی ایجنسیوں کو دانتوں پسینہ ضرور آ جائے گا مگر وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکیں گی۔ اس وقت سب کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں اور میں ان کے سینے پر مونگ دلتا پھر رہا ہوں۔ میں تمہاری آزادی اور سربلندی کے لیے دعا گو رہوں گا۔ امریکہ میں اب تم ہی داؤدی ستاروں کی نشانہ ثانیہ کی راہ میں رکاوٹ بن سکو گے۔ وہ تمہارے اور میرے مشترکہ حریف ہیں۔ رات تم نے نک موڈلے کو ختم کر کے ایک بڑا موقع گنوا دیا، اس نے پرخیال لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم تھا کہ اس کے بارے میں میرے ارادے نیک نہیں ہیں۔ اس وقت تم نے مجھے کوئی مشورہ نہیں دیا، اب اچانک تمہیں کون سا موقع یاد آ گیا؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ وہ ایک ذمہ دار سفارتی افسر تھا اور محض اپنی شناخت کے سہارے وائٹ ہاؤس سے پینٹاگون تک کہیں بھی آسانی سے داخل ہو سکتا تھا۔ تم اس کے ذریعے ان میں سے کسی بھی اہم عمارت میں ہولناک تباہی پھیلا کر ان امریکیوں کو بدحواس کر سکتے تھے، تو کیا تم خود امریکی نہیں ہو؟ میں نے اس کی تجویز کے دوسرے پہلوؤں کو بھول کر پہلا بے ساختہ سوال کیا۔ اس نے امریکیوں کا تذکرہ بہت تحقیر امیز انداز میں کیا تھا۔ میں ایک عام امریکی ہوں۔ عام امریکی بہت سادہ لوگ، بے تکلف، ملنسار اور زندہ دل ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، لیکن ان پر حکمرانی کرنے والوں کا ایک مخصوص ٹولہ بہت شفاق اور سنگ دل ہے۔ دنیا میں سازشوں اور خون ریزیوں کو پروان چڑھانے والے یہی چند لوگ ہیں۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے باہر کی دنیا میں ہر امریکی کو انہی کی طرح مکار، سازشی اور شکی القلب سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ زبردستی امریکہ کی شناخت بن بیٹھے ہیں۔ ان سے مجھے نفرت ہے۔ تم بہت فراخ دل امریکی ہو۔ نک موڈلے امریکہ کی ان طاقتوں کا نمائندہ تھا جن سے تم نفرت کرتے ہو۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میری فرمائش پر وہ کسی بھی اہم امریکی ادارے میں بم کا دھماکہ کرنے پر آسانی سے رضامند ہو جاتا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو پاتا کہ اس سے کیا کام لینے والے ہو۔ اس کی کمر سے بندھی ہوئی ٹرائی نائٹروٹولین بیلٹ ہولناک دھماکے سے پھٹتی تو اس کے چیتڑوں کا بھی سراغ نہ ملتا۔ اس کے ارد گرد کا وسیع علاقہ تباہی کی زد میں آ جاتا۔ اس کی باتوں میں مجھے یک بجک دلچسپی کا عنصر محسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا، مجھے اس بیلٹ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں اور کام آ سکے۔ یہ TNT بیلٹ ایک ناقابل گرفت بارودی بم ہے۔ فائبر کے ہک اور بکل کے ساتھ منسلک چرمی بیلٹ کے درمیان خالص ترین بارود کی ایک تباہ کن تہ جمی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں دھات کے صرف 2 مختصر ترین آلے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ایک ننھا سا حساس مائکرو فون جو بیلٹ استعمال کرنے والے کے آس پاس ہونے والی ساری گفتگو کو مخصوص ریسیور تک پہنچاتا رہے گا، اور دوسرا ریموٹ کنٹرول سرکٹ جو تمہارے ایک اشارے پر فعال ہو کر بظاہر بے ضرر نظر آنے والی چرمی بیلٹ کو ہولناک دھماکے کے ساتھ اڑا دیتا ہے۔ تم نک کو اس کی اصلیت سے آگاہ کیے بغیر اسے بیلٹ پہن کر کہیں جانے پر آمادہ کرتے اور پھر اس کے ذریعے اپنا ہدف اڑا دیتے۔ نک موڈلے بہت چالاک آدمی تھا۔ وہ میری یا ہمویرا کی دی ہوئی کسی چیز پر بھروسہ نہ کرتا۔ ہماری رسائی سے باہر نکلتے ہی بیلٹ کو ادھیڑ ڈالتا اور تم اسے ادھیڑ ڈالتے۔ مائکرو فون کے ذریعے تمہیں جو ہی اس کے انحراف کا علم ہوتا، تم ریموٹ کے ذریعے اسے اڑا دیتے۔ ہدف پورا ہوتا یا نہ ہوتا، وہ زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ کیا تم نے ایسی TNT بیلٹ کبھی استعمال کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کبھی اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ پیری کاویل نے کچھ عرصے پہلے ایک بیلٹ مجھے تحفے میں دی تھی، وہ میں نے شاید تمہارے لیے ہی محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ ایک بیلٹ؟ میں نے قدرے مایوسی سے پوچھا۔ یہ پیری کاویل تو وہی ہے نا جس نے اپنی بیم گن تمہارے پاس رکھوائی ہوئی تھی؟ تم بالکل ٹھیک سمجھے، اس نے برجستہ کہا۔ وہ شی کا آئی مین اور میرا گہرا دوست ہے، بوسٹن میں رہتا ہے، بہت یار باش اور کھلے دل کا آدمی ہے۔ اگر ہم اپنی اکلوتی بارودی بیلٹ نک موڈلے پر ضائع کر دیتے تو اب ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ گولی چلائے بغیر مر گیا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ بیلٹ کہاں کام آتی ہے۔ تمہارے کام آ سکے تو وہ بیلٹ حاضر ہے۔ بیلٹ کا مائکرو فون اور ریسیور میرا آزمایا ہوا ہے، باقی تجربہ تمہیں اپنے طور پر
करना होगा। पैरी काबिल से पता चल सकता है कि ऐसी दूसरी बेल्ट कहाँ से मिल सकेगी। मैं इससे बात करूंगा लेकिन कुछ मालूम होने की उम्मीद नहीं है। जब शी अपने अरूज पर थी तो हर तबाहकुन शोबदा इन लोगों की दस्तरस में रहता था। जिम्मी लाइट के बाद से शी फंड खाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वैसे भी इससे राब्ता जरूरी है। मालूम होना चाहिए कि बीम गन वापस मिल जाने के बाद पेंटागन के इंस्पेक्टर का रद्द अमल क्या था। जॉर्ज शेल्ड और अयान जैकब के जिस्मों पर बीम गन के जख्म किसी भी वक्त अपना रंग दिखा सकते हैं। तुम मुतमिन रहो, कोई बुरी खबर होती तो पैरी खुद ही मुझसे राब्ता करता। कभी कभी किसी खबर का न होना ही सबसे अच्छी खबर होती है। बेल्ट के रिसीवर की रेंज कितनी है? मैंने फौरी ख्याल के तहत पूछा। सही याद नहीं, शायद 200-250 किलोमीटर रिसीवर पर इसकी रेंज लिखी हुई है। मैं इसका कोई ना कोई इस्तेमाल सोच लूंगा। तुम वो बेल्ट मुझे जरूर भिजवा दो। मैं वापस जाते ही वो कोई ना कोई बंदोबस्त करूंगा। तुम कोई ऐसा नाम सोचो जो तुम्हारे चारे के तौर पर हमारे काम आ सके। न्यूयॉर्क से बाहर या वाशिंगटन या इसके आसपास कोई बड़ी तबाही आई तो नीचे से ऊपर तक सब हिल कर रह जाएंगे। वो मुझे तजवीज दे रहा था। इधर मेरे जहन में खुद ब खुद एक नाम उभर कर नुमाया होता चला जा रहा था। कश्मीर के मुहाज पर अपने बड़े बहनोई की हलाकत पर मेरे खिलाफ जज्बाती रद्द अमल जाहिर करके बद्रीनाथ ने मेरी नजरों में अपना मुकाम गिरा लिया था। इसने जज्बाती अंदाज में बहुत सी ऐसी सख्त बातें कही थी जो मेरे दिल पर नक्श हो चुकी थी। तलख कलामी की इंतहा और फिर मेरे डैनी होने पर इसरार करने के बाद इसने यकायक दोस्ताना कलाबाजी खाकर मेरे कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए थे और ये तावील पेश की थी कि इसने मुझसे मेरी असलियत उगलवाने के लिए मुआंदाना रवैया इख्तियार किया था, वरना वो हकीकत में मेरा बहुत बड़ा मद्दा और गहरा दोस्त था। वो इसकी सोच के दो रुख थे। कुछ पता नहीं था कि इनमें से कौन सा रुख इसकी असल नीयत की अक्कासी कर रहा था। मेरे लिए एहतियात और तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा यही था कि इस पर एतबार न किया जाए। इसकी बुनियादी खराबी ये थी कि वो राह का एक तजर्बेकार एजेंट था। महज शोबे में इसे हलाक करते हुए भी मुझे कोई मलाल ना होता। मैं अपने दुश्मन से जो काम ले सकता था ले चुका था। इसके बाद वो मेरे लिए उज़्वे मुअत्तल था। रहता या ना रहता मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ सकता था। ब्लैक डेड चंद दिनों की मुद्दत में पे दर पे कई बड़ी कामयाबियां हासिल करने के नतीजे में मेरा इतना गर्विदा हो चुका था कि अपनी बर्तरी के किस्से सुनाने के लिए खुद मेरे पास दौड़ा चला आया था। इसकी आमद का ये फायदा हुआ कि मुझे बारूदी बेल्ट और इसकी तबाहकारी का इल्म हो गया। एक तरफ वो हथियार मेरे कब्जे में आने वाला था और दूसरी तरफ बद्रीनाथ जैसा खुफिया दुश्मन मेरी निगाहों में था। इन दोनों को किसी तदबीर से यकजा करके मैं अमेरिका में एक नया धमाका कर सकता था। ब्लैक डेड काफी देर तक अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद वापस चला गया। इसके जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि इसने निक मोडले की लाश के बारे में डिक की रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया था। पाकिस्तान में हर वक्त रेशा दवानियों में मसरूफ रहने वाले इस सख्त गिर अफसर का पता ऐसे सरसरी अंदाज में साफ हुआ था कि खुद मुझे भी इसकी बाकियात के बारे में कुछ पूछने का ध्यान नहीं रहा था। मैं अखबार बीनी से नाश्ते के दौरान में फारग हो चुका था। ब्लैक डेड के चले जाने के बाद मैंने तलख काफी का दूसरा कप पीते हुए चीदा चीदा खबरों पर दोबारा निगाह डाली और फिर अपनी ख्वाबगाह की तरफ हो लिया। वहाँ शिकन आलूद बिस्तर खाली था। कालीन पर से टूटे हुए गिलास के टुकड़े समेटे जा चुके थे और वीरा बाथरूम में बंद थी। मैंने गारहाम होटल का नंबर मिलाया तो बद्रीनाथ अपने कमरे में मौजूद था। मुझे खुद भी यही तवक्को थी क्योंकि अब्बास करमानी की तलाश की महम में वही कमरा बद्रीनाथ का घर था और वही दफ्तर। थैंक गॉड मेरी आवाज पर इसकी तशक्कर अमेज आवाज उभरी। मुझे डर था कि कहीं अब तुम गायब ही ना हो जाओ। तुम्हारे फोन से मुझे तसल्ली हुई कि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ हो चुका है। जब तक कश्मीर से तुम्हें कोई दूसरी बुरी खबर नहीं मिलती मेरा दिल साफ रहेगा। प्लीज इन बातों का हवाला मत दो। इसकी आवाज मुल्तियाना हो गई। वो बातें मैंने तुमसे कुछ उगलवाने के लिए की थी। इन बातों को हमेशा के लिए भूल जाओ और ये बताओ कि मेरे काम का क्या रहा। अच्छा हुआ कि जॉर्जिया के बारे में मेरे किसी सवाल से पहले तुमने अपने काम के बारे में पूछ लिया। मैंने बहुत गौर किया है। इस नकल से तुम अपने नंबर तो बढ़ा सकते हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल। इसने मुस्तरबाना लहजे में मेरी बात दरमियान से ही उचक ली। मैं कल तुमको यही समझाना चाह रहा था। मेरी वक़्त बढ़ जाएगी और अब्बास करमानी के बारे में तुम्हारी सुलझाई हुई कहानी में भी मजीद जान पड़ जाएगी। फोर्ट हाउस के वाक़े के बाद हालात ने एक नई करवट ली है और हर तरफ नई चहमगोइयां शुरू हो गई हैं। क्या फोर्ट हाउस का करमानी से कोई तलक निकल आया है? मैंने अपने इस्तराब पर काबू पाकर इससे सरसरी लहजे में पूछा।
2 दाऊदी सितारे लेजर गन से मारे गए थे। लाशों के तिबी मुआयने की रिपोर्टें सामने आने के बाद नित नए नजरिए कायम और रद्द किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसहाक गेंटी के इसरार को भी अहमियत दे रहे हैं और फोर्ट हाउस के वाक़े को गेंटी की गिरफ्तारी का तसलसल करार देकर अब्बास करमानी के वजूद को मुस्तरद कर रहे हैं। इन्हें तकवीयत मिली तो यहाँ की सारी तोपों का रुख तुम्हारी तरफ हो जाएगा। इस तरह कहीं तुम मुझसे कुछ और तो नहीं उगलवाना चाह रहे? मैंने तंज से पूछा। फिर वही बदगुमानी बद्रीनाथ कराहा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे इस हज़ियान को भूल जाओ। मैं आज की संगीन तरीन हकीकत तुमको बता रहा हूँ। इन्हें निक की सलामती की तरफ से भी गहरी तशवीश है। वो कल शाम अपने होटल से निकला था और अब तक लापता है। इसके बारे में तुम मुझसे ज्यादा जानते होगे। मैं इस मरदूद के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तुर्श लहजे में इसकी बात काट दी। पता नहीं वो शराब पीकर किस काल गर्ल के अपार्टमेंट में औंधा पड़ा हुआ होगा। यहाँ के हजारों शहरी अपनी कई रातें घरों से बाहर गुजारने के आदी हैं। इसे तो गायब हुए एक रात ही गुजरी है, फिर भी वो परेशान है। इसके हर मुमकिन ठिकाने से रुजू किया जा रहा है। मेरा कायम किया हुआ शहर आहिस्ता आहिस्ता अपना असर खो रहा है। वो अपनी अकलों से भी सोचने लगे हैं। इस वक्त इन 5 कागजों की नकलें मेरी दम तोड़ती हुई कहानी में दोबारा जान डाल सकती हैं। तुम चाहो तो इस दौरान में खामोशी से यहाँ से निकल सकते हो। आने वाला वक्त ज्यादा बुरा नजर आ रहा है। वो नकलें आज किसी भी वक्त मेरे पास आ जाएंगी। मैं फौरन ही तुम्हें पोस्ट कर दूंगा। कल किसी वक्त वो लिफाफा तुम्हें मिल जाएगा। मैंने असल ख्वाहिश को दबाते हुए कहा। कल तक देर भी हो सकती है। अगर आज वो कागज मिल रहे हैं तो मुझे वक्त और जगह बताओ। मैं खुद आकर तुमसे वो लिफाफा ले लूंगा। जो काम आज हो सकता है इसे कल पर मत टालो। इसके लिए तुम्हें मेरी अगली कॉल का इंतजार करना होगा। देखना होगा कि कासद कब पहुंचता है। मैं जमकर इंतजार करूंगा। इस वक्त मेरे लिए ये काम सबसे ज्यादा अहम है। अगर रात हो गई तो तुम इन कागजों का क्या करोगे? मैंने सुकून से सवाल किया। मैं इसी वक्त दौड़ लगा दूंगा और वो लिफाफा जाती तौर पर CIA के डायरेक्टर तक पहुंचाऊंगा। इस वक्त वो सब गैप के लिए मरे जा रहे हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम ये लिफाफा बराह रास्त सदर तक पहुंचाओ? मैंने पूछा। गैप का नाम सुनते ही मेरे लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल जाएंगे, मगर मेरी ये हरकत छिछोरी और प्रोटोकॉल के खिलाफ समझी जाएगी और बाद में मेरी बहुत जग अंसाई होगी। वो ठीक कह रहा था। इसे अपनी बसात से ज्यादा लंबी उड़ान लेने पर मजबूर करना मुनासिब नहीं था। अमेरिका में CIA के सरबराह का मनसब बहुत बड़ा होता है। इसे सदर का दस्ते रास्त और करीबी आदमी तस्वर किया जाता है। अगर बद्रीनाथ वहां तक पहुंच सकता था तो बहुत काफी था। अपने काम को तुम मुझसे बेहतर समझते हो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम वो कागज किसी जिम्मेदार आदमी तक पहुंचाओ। वो कौन हो सकता है ये फैसला करना तुम्हारा काम है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।